بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی بندہ عجیب طریقے سے یا بھی زیادہ کھاتا ہو تو سمجھ جائیں کہ وہ ٹینشن کا شکار ہے۔ دودھ گرم کریں اور اس میں چند دانے سونف کے ڈال کر اسے اچھی طرح بوائل کر کے رات سونے سے پہلے پی لیں۔ اس سے پیٹ کی صفائی ہو جائے گی، پیٹ کی چربی کم ہوگی، پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ اس سے موٹاپا بہت جلدی کم ہوتا ہے، کیونکہ سونف کے استعمال سے چہرے پر اور بدن کی جلد پر جھریاں بہت کم آتی ہیں۔ بچوں کو اخروٹ کے مغزات کو سوتے وقت کھلائیں، پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ جب کسی چیز کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آلو بخارے کا پانی سانس کی بدبو کو ختم کرتا ہے، جلد کو چمکدار بناتا ہے اور گردوں کی صفائی کے عمل کو تیز کرتا ہے۔ کریلا شوگر کے لیے انتہائی فائدہ مند سبزی ہے۔ شام کو گوبھی کھانے سے پرہیز کیا کرو، اس سے بادی پن بڑھتا ہے۔ اگر آپ ہفتے میں 2 دن بھی آڑو کھا لیتے ہیں تو یہ آپ کے جوڑوں کے درد کو دور رکھے گا۔ دوپہر کے وقت پیاز کا استعمال روٹی کے ساتھ کرنے سے معدہ صاف رہتا ہے، جلد چمکدار بناتا ہے۔ نیم کا رس پیو، معدے کا مریض شافیاب ہو جاتا ہے۔ پیاز کھانے سے انسان کے بدن میں تازہ خون پیدا ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ایک کھجور کا دانہ منہ میں ڈال لینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ بار بار نہانے سے بال کمزور ہو جائیں گے۔ حمل نہ ٹھہرتا ہو تو نہار منہ لہسن کھانے سے معدے کی سوزش ختم ہوگی اور حمل بھی ٹھہر جائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ گھٹنوں پر ہلدی کا مساج کرنے سے گھٹنے میں طاقت آ جاتی ہے۔ دودھ میں ہلدی ملا کر پینے سے معدے کی بہترین صفائی ہو جاتی ہے، ذہنی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے، درد کو برداشت کرنے کی طاقت آتی ہے۔ روزانہ صبح کے وقت دہی کھانے سے انسان جوان ہو جاتا ہے۔ نیم گرم پانی پینے سے بادی بواسیر کے مسئلے جڑ جاتے ہیں۔ دودھ میں ہلدی شامل کر کے پئیں۔ آنکھ کھلتے ہی نیم گرم پانی پی لو، آپ جوان رہو گے۔ فروٹ چاٹ کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ لوکی کی سبزی کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ اگر روٹی کھاتے وقت منہ میں کڑوا پن محسوس ہو تو جان لو کہ بخار کا حملہ ہونے والا ہے۔ جو مرد یا عورتیں اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتی ہیں تو وہ آڑو کھایا کریں۔ پٹھوں میں درد ہونا شروع ہو جائے تو نیم گرم پانی استعمال کرو۔ خون کی کمی ہو جائے تو گنے کا جوس پئیں۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ گردوں کی صفائی کے عمل کو تیز کرنا ہے تو اس کے لیے پانی کا استعمال زیادہ کیا کرو۔ سرسوں کا تیل پنڈلیوں پر مسل دینے سے بدن کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ بینگن کا سالن کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ سیب کھانے سے جوانی قائم رہتی ہے۔ جو لوگ زندگی بھر بخار سے بچے رہنا چاہتے ہیں وہ چنے کی دال کا زیادہ استعمال کریں۔ ادرک کھانے سے جلد لال سرخ رہتی ہے۔ پیاز کھانے سے انسان کے بدن میں تازہ خون پیدا ہوتا ہے۔ دودھ کے ساتھ خسخاس کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں صبح صبح جلدی صفائی ہو جاتی ہے ایسے گھر آباد ہوتے ہیں۔ ناشتے میں کھیرے کا استعمال موٹاپے کو کم کرتا ہے۔ جس بندے کو شوگر کا مسئلہ ہو وہ اونٹنی کا دودھ پئیں۔ سونف اور مصری کو پیس کر کھانے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اپنے دل کو طاقتور رکھنا ہے تو روزانہ 1 سیب کھائیں۔ روزانہ چقندر کا استعمال کرنے سے پرانی سے پرانی قبض دور ہو جاتی ہے۔ جو لوگ زیادہ حد تک تنہائی پسند میں رہتے ہیں وہ جلدی مر جاتے ہیں۔
کپڑوں پر زنگ لگ جانے کی صورت میں لیمو رگڑنے سے داغ دھبے صاف ہو جاتے ہیں۔ جلدی سونے سے دماغ کی صلاحیت میں کمی آ جاتی ہے۔ جو اور باجرے کی روٹی کھانے سے انسان ہمیشہ جوان نظر آتا ہے۔ ہلدی یادداشت کو بہتر بناتی ہے۔ پالک کھانے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ سوتے وقت پلکوں پر عرق گلاب لگا کر سو جایا کرو۔ آڑو کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ بھنے ہوئے چنے روزانہ کھانے سے معدہ صاف رہتا ہے۔ معدہ جب صاف ہوگا تو چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ جو عورتیں بوڑھی خواتین سے میل جول رکھتی ہیں ان کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیوی کا پھل ایسا ہے جس کو کھانے سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے اور وقت سے پہلے کبھی انسان بوڑھا نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کی یادداشت کمزور ہے وہ کھانے میں سبزی کا استعمال کریں۔ جلن کا مسئلہ ہو تو انڈے کی زردی لگاؤ، جلن ختم ہو جائے گی۔ کھانا کھاتے وقت لیمو کاٹ کر رکھ لو، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ خواب میں خود کو کہیں سفر کرتے دیکھ لیں تو جان لو کہ دولت ملنے والی ہے۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ گڑ کے ساتھ روٹی کھانے سے شوگر ختم ہو جاتی ہے۔ صبح اٹھ کر ناشتہ وقت پر ضرور کریں، اس سے آپ پر جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ املی اور گڑ ملا کر شربت بنا کر پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ اگر اپنی جوانی کو برقرار رکھنا ہے تو روزانہ کھیرا کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو آلو بخارا کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ پانی میں سونف ملا کر غرارے کرنے سے تمہاری آواز سریلی ہو جائے گی۔ اگر 70 سال کی عمر میں جوان رہنا چاہتے ہو تو ناشتے میں اروی کا سالن کھایا کرو، جاپانی پھل کھایا کرو، وزن کم ہو جائے گا۔ سبز رنگ اور لال رنگ کے سیب سونگھنے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ نہال منہ رنگ برنگے پھولوں کو دیکھنے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ سورج مکھی کے تیل کی مالش کرنے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ نہانے سے پہلے ناریل کے تیل کی چہرے پر مالش کریں، اس سے آپ کی جلد نرم و ملائم اور اچھی رہتی ہے۔ امرود کھانے کے 1 گھنٹے بعد تک پانی نہ پئیں۔ سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پی جائیں، کئی سالوں تک کمر کا درد نہیں ہوگا۔ جو عورتیں زیادہ وزن اٹھاتی ہیں ان میں ہرنیا کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ آلو کم سے کم استعمال کرو کیونکہ یہ بادی ہوتے ہیں اور موٹاپے کا باعث بھی بنتے ہیں۔ دہی کھانے سے جلد تر و تازہ رہتی ہے۔ گرم کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی یا کولڈ ڈرنک پینا صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ سکتی ہیں۔ کھجور کے ساتھ دہی کھا لیں، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ زندگی بھر نہیں ہوگا۔ مکھن کے ساتھ ادرک کھانے سے بلغم کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ جس بندے کو شوگر کا مسئلہ ہو جائے وہ کریلے کا رس پیا کرے۔ ناخن کاٹنے کے بعد غسل کرنے کے بعد انگوٹھوں پر سرسوں کا تیل لگانے سے 100 سال تک نظر کمزور نہیں ہوتی۔ اگر زندگی بھر نظر کو تیز رکھنا چاہتے ہو تو صبح کے وقت سبز گھاس پر چل لیا کرو۔ کسی بھی چمکتی دمکتی شے کی جانب ہمارا مائل ہو جانا ہمیں بڑی مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ ایلو ویرا کے پودے کو کچا کاٹ کر کھانے سے 100 سال تک کبھی معدہ خراب نہیں ہوتا۔ شام کو چکنائی والی چیزیں استعمال کرنے والا بندہ جلدی بیمار ہو جاتا ہے۔ باریک دانتوں والی عورت نظر کی تیز ہوتی ہے۔ دل اداس ہو تو کسی یتیم یا مجبور بندے کی مالی مدد کر دو، تمہارے دل کو سکون مل جائے گا۔ خوفناک لمحات وہ ہوتے ہیں جو ہر چیز میسر ہو سوائے ذہنی سکون کے۔ جن عورتوں کے چہرے پر موٹے اور گھنے بال ہوتے ہیں اگر وہ ان کو ختم کرنا چاہتی ہیں تو عرق گلاب میں نمک آدھا چمچ ڈال کر روئی کی مدد سے روزانہ چہرے کے اوپر لگائیں۔ کچھ دن میں آپ کو واضح فرق نظر آئے گا۔
آنکھوں میں کشش لانے کے لیے دوپہر کے وقت گنے کا رس نکال کر پی لو، نظر تیز ہو جائے گی، کان بجلی جیسے تیز ہو جائیں گے۔ خالی پیٹ پستہ کھا لو، شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ لیٹ کر کتابیں پڑھنے سے دماغی کمزوری ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے وہ روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ اس کے علاوہ لال چقندر کا بھی استعمال کریں۔ پیاز کھانے سے آپ کا خون پتلا رہے گا۔ کچا امرود کھانے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ ادرک کھانے سے جلد لال سرخ رہتی ہے۔ زیادہ میٹھا کھانے سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، خون کی کمی ہوتی ہے، تو گنے کا جوس پئیں۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہونے کی بجائے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ پیٹ کی گیس کو دور کرنا ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ بالوں میں تیل لگانا، نہانے سے پہلے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر حاملہ عورت کیلے کھائے تو پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ جن عورتوں میں خون کی کمی ہو جائے ان کو روزانہ کھجوریں کھلانی چاہیے۔ سبز چائے پینے سے پیٹ کی چربی پگھلتی ہے۔ مچھلی کھانے سے انسان کی جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ زیرہ نظام انہضام کی خرابی کو دور کر دیتا ہے۔ آلو بخارا کھانے سے معدے کی جلن کا خاتمہ ہوتا ہے۔ آنکھوں میں جلن ہونے لگے تو یہ بینائی کمزور ہونے کی علامت ہے۔ دنیا ان لوگوں کی وجہ سے تباہ نہیں ہوتی جو برا کرتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کی وجہ سے تباہ ہوتی ہے جو سب کچھ دیکھتے ہوئے خاموش رہتے ہیں۔ کبھی ٹیک لگا کر کھانا مت کھائیں، اس سے سانس کی بیماری کا خدشہ ہوتا ہے۔ کڑوے بادام مت کھائیں، اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہو جاتی ہے۔ سونف کا پاؤڈر دن میں 1 مرتبہ نیم گرم پانی کے ساتھ 1 چمچ لیں، آنکھوں کی روشنی کے لیے بہت مفید ہے۔ روزانہ صبح شہد زبان کے نیچے رکھ دینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو گردوں کا مسئلہ ہو وہ لوگ ٹماٹر کبھی استعمال نہ کریں۔ نہانے کے بعد اپنے کان کے پیچھے تیل لگاؤ، دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ پانی پینے کے بعد 12 منٹ تک پیشاب نہ آئے تو یہ معدے کی گرمی کی علامت ہے۔ دماغ کے مریض افراد کھانے کے اندر اجوائن کا استعمال کریں۔ بات جب تمہاری عزت نفس تک پہنچ جائے تو کتنا ہی گہرا تعلق ہو، ٹھوکر مار دینی چاہیے۔ سب سے پہلے عزت، تعلق تو اور بھی بن جاتے ہیں۔ خربوزہ کھانے سے کمزور افراد کے وزن میں اضافہ ہوگا۔ خالی پیٹ سونے سے عمر کم ہوتی ہے۔ جو کم کھاتا ہے اس کا جسم تندرست، دل پاکیزہ، اور جو بہت زیادہ کھاتا ہے اس کا جسم بیمار اور دل سخت ہوتا ہے۔ جو رات کو پانی زیادہ پیتا ہے اس کو پیشاب بھی زیادہ آتا ہے۔ پستہ کھانے سے امراض قلب کی بیماریاں دور رہتی ہیں۔ آپ کھلی آنکھوں سے چھینک نہیں سکتے۔ مالٹا کھانے سے انسان بہت ساری جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ جو بندہ روزانہ کالا نمک چکھ لیتا ہے وہ زندگی بھر کوئی بڑی بیماری کا شکار نہیں ہوتا۔ اگر کسی بھی مرد کے جسم میں کمزوری ہونے لگے تو وہ لونگ والا پانی پی لے، جسمانی طاقت واپس آ جائے گی۔ بادام کھانے سے دماغ کی گروتھ بڑھتی ہے، حافظہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے کی عادت ٹانگوں میں درد کی وجہ بنتی ہے۔ ہچکی کو روکنے کے لیے 1 سبز الائچی اچھی طرح چبا کر نگل جائے، اس سے ہچکی بند ہو جائے گی۔ اسپغول روزانہ کھانے سے معدے میں تیزابیت سے ہونے والی جلن نہیں ہوتی۔ پرندوں کو آزاد کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ گرم چیزیں کھانے سے دانت کالے ہو جائیں گے۔ زیادہ ادرک کے استعمال سے سینے میں جلن کا باعث بنتا ہے۔ یاد رکھیے، اخروٹ کھانے والے لوگوں کا کولیسٹرول لیول نارمل رہتا ہے۔ رات کے وقت مٹھائی یا چاکلیٹ مت کھاؤ، اس سے آپ کی نیند متاثر ہوگی
اور آپ کا بلڈ پریشر بڑھنے کے خطرات بھی زیادہ ہوں گے۔ شہد کو گرم کرنے کے بعد نہیں کھانا چاہیے اور بخار میں شہد کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بند گوبھی کے پتے کھانے سے موٹاپا بہت جلدی کم ہو جاتا ہے۔ بالوں میں کنگھی کم کرنے سے بال زیادہ گرتے ہیں۔ مولی والے پانی میں نمک شامل کر کے ہاتھ اور پاؤں کا مساج کریں، ہاتھ پاؤں گورے چٹے ہو جائیں گے۔ پاؤں کے انگوٹھے پر تیل لگانے سے قد بڑھنے لگتا ہے اور نظر تیز ہو جاتی ہے۔ روزانہ نہار منہ اجوائے کھجور دودھ کے ساتھ کھاؤ، چہرہ ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہے گا۔ میٹھے چاولوں میں کلونجی ڈال کر کھانے سے بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ کھیرے کے اندر بہت زیادہ مقدار میں پانی ہوتا ہے جو نظام انہضام کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کو اندر کی صفائی کرنے والا کہا گیا ہے۔ بیٹھے بیٹھے ہاتھ یا پاؤں سن ہو جائیں تو کھڑے ہو کر ٹانگ کو حرکت دیں تاکہ خون کی گردش دوبارہ بحال ہو جائے۔ ماش کی دال کھانے سے جسم پر پڑنے والے سفید داغ غائب ہو جاتے ہیں۔ چکنی جلد کی پرابلم ہو تو کیلے کا استعمال زیادہ کرو۔ اگر چہرے پر چھائیاں ہوں تو ابلے ہوئے چقندر کھاؤ اور زیادہ سے زیادہ پانی پیو۔ سر میں جوئیں پڑنا شروع ہو جائیں تو سر میں سرسوں کے تیل کی مالش کرو، اس میں ساتھ میں ہلدی ملا کر مالش کیجیے، جوئیں ختم ہو جائیں گی۔ زکام کا مرض دور کرنا چاہتے ہو تو گنے کے رس میں لیموں شامل کر کے پی جائیں۔ ہائی بلڈ پریشر کو نارمل رکھنا چاہتے ہو تو آلو بخارے کا جوس پی لیا کریں۔ شام کے کھانے کے بعد دانتوں کے درد کی پرابلم ہو سکتی ہے، اس لیے ہر کھانے کے بعد کیکر کی مسواک کر لیا کریں۔ لال ٹماٹر کھانے سے لیکوریا کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ تیز نمک کھانا پسند کرتے ہیں ان کو خارش کی پرابلم ہو جاتی ہے۔ ناک میں سرسوں کا تیل لگانے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ ملتانی مٹی جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے جلن کے نشانات ختم ہو جاتے ہیں۔ شام کے وقت کھجور کھاؤ، جگر طاقتور ہوتا ہے۔ زیادہ قبض رہنے کی وجہ سے رنگ پیلا پڑ جاتا ہے۔ مچھر والا لوشن زیادہ لگا کر سونے سے بدن میں الرجی کی بیماری ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کے سر میں درد رہتا ہو وہ پالک کھانے سے گریز کریں۔ رات کے کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ واک ضرور کریں، ہمیشہ صحت مند رہو گے۔ انار کے استعمال سے ہونٹ پھٹنا بند ہو جاتے ہیں۔ نابینا افراد ہماری طرح خواب نہیں دیکھتے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک پینے سے کھانا ہضم ہو جائے گا تو یہ سراسر غلط تصور ہے۔ کولڈ ڈرنک آپ کو کبھی فائدہ نہیں دے سکتی۔ جس کو بھولنے کی بیماری ہو، حافظہ تیز کرنا چاہتے ہو تو ادرک کا مربع 3 ٹکڑے شہد میں ملا کر نہار منہ کھایا کریں، اس سے حافظہ تیز ہو جائے گا۔ رات کو کھانا دیر سے مت کھائیں، معدے میں سوجن آ جائے گی۔ نہ جانے کون سی شہرت پر انسان کو ناز ہے، انسان تو اپنے آخری غسل کا بھی محتاج ہے۔ گلاب کا گلقند کھانے سے یادداشت بڑھے گی۔ بند گوبھی کے پتے سلاد میں ملا کر چبانے سے پیشاب کھل کر آئے گا۔ انڈے کی سفیدی سر میں لگانے سے سر کے بال خشک نہیں ہوتے۔ بلغمی مزاج لوگوں کو دن میں 4 بار کھجور کھانی چاہیے۔ بھاری پن اور بدہضمی جیسے مسئلے سے بچنے کے لیے تھوڑا سا گڑ کھانے کے بعد ضرور کھا لیا کرو۔ صبح نہار منہ انار کا جوس پی لیا کرو۔ 1 ہفتے میں وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ سفر پر جانے سے قبل پودینے کی ڈنڈی چبا لیں، کیح اور متلی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ پانی زیادہ استعمال کیا کرو، آپ کی عقل میں اضافہ ہوگا۔ یہ غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور کھانے کو ہضم کرتا ہے۔ ماش کی دال رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں، صبح اس پانی سے چہرے کو دھونے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پاخانہ نارمل نہ آ رہا ہو تو اجوائن پھانک لو،
پاخانہ نارمل آنے لگے گا۔ جو لوگ زیادہ سوتے ہیں ان کا جسم بھی زیادہ پھول جاتا ہے اور انہیں بھوک بھی زیادہ لگتی ہے۔